نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی بھی شخص کے جو اہل بیت ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس کی بیویاں اور اس کی اولاد، سب سے پہلے کسی بھی شخص کے اہل بیت کے اندر اس کی بیویاں اور اس کی اولاد شامل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے تو وہ ایک بچڑا بھون کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے لے کے آ گئے۔ اب ان کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو کھاتے ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ انسان ہیں اور مہمان ہیں تو ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، لیکن جب وہ کھانا سامنے آ گیا، وہ نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ کسی بری نیت سے ہی نہ آئے ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، اور قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو جب یہ چیز دیکھی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے کہ کتنی محنت کے ساتھ کھانا بنایا ہے اور کھانے والے مہمان وہ ہیں جو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی ہنسی نکل گئی حضرت سارہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی بھاگ دوڑ کی ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے، اور پتہ نہیں تھا کہ مہمان تو وہ آئے ہیں جو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ہنسی نکل گئی۔ تو فرشتوں نے کہا، قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اس وقت فرشتوں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، اللہ آپ کو بھی ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ تو وہ تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ انہوں نے منہ پہ رکھ لیا، جیسے عورتیں تعجب کے ساتھ رکھتی ہیں نا ہاتھ منہ کے اوپر، انہوں نے بھی ایسے رکھ لیا، ہیں اس عالم کے اندر میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، سلام علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت تم پر سلام ہو، اللہ تمہیں بچہ ضرور دے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیویاں آتی ہیں۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن نے بیان کیا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے واپس مصر کی طرف اپنی بیوی کو لے کر، آنس من جانب الطور نارا، طور پہاڑ کی دامن ان کو آگ نظر آئی، تو قرآن کیا کہتا ہے فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، وہ اپنے اہل بیت سے کہنے لگے تم رکو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ اب ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی بس، اور اہل بیت کا لفظ قرآن کی اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پر بولا گیا ہے۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے انسان کی بیویاں آتی ہیں، اس کے بعد اہل بیت کے اندر اولاد آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ایک بیٹا تھا جس کو اللہ نے 18 ماہ تک زندگی دی، باقی سارے اس سے پہلے ہی فوت ہوتے گئے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو آپ کے 3 بیٹے آپ کے اہل بیت میں ہیں، اور آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ بعض لوگ اشکال پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال بھی آیا ہے، اور اس پھر حدیث پہ ایک اور اشکال بھی آتا ہے جس سے پیچھے سوال کے پیچھے سارا مقصد جو ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تو اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کے پاس وفد نجران آیا، آپ کی زندگی کے آخری سالوں کی بات ہے، ایک عیسائیوں کا وفد آیا آپ کے پاس، انہوں نے کچھ بات چیت کی آپ سے، تو آخر کار یہ طے ہوا کہ اگر تم مجھے سچا نبی نہیں مانتے ہو نا تو آؤ مباہلہ کر لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ لیکن وہ ان کے کسی سیانے نے مشورہ دیا مباہلہ نہ کرنا ورنہ مر جاؤ گے، یہ سچا نبی ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تعصب کے اندر آ کے، ورنہ نبی یہ سچے ہیں۔
مباہلہ نہ کرنا۔ تو اس وقت موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، ان کے اوپر چادر ڈالی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو دماد جو ہوتا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں کیوں شامل ہوئے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی وجہ سے ان کو بھی اور آپ کے نواسوں کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دماد تو حضرت عثمان بھی ہیں تو ان کو بھی بلا لیتے پھر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دماد ہیں اور دوہرے دماد ہیں، لیکن اس وقت جب یہ مباہلے کا واقعہ پیش آیا تھا ان کی دونوں بیویاں فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت جو پہلی بیوی تھی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی غزوہ بدر کے فوری بعد، اور جو دوسری تھی ام کلثوم وہ بھی اس واقعہ سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اگر وہ بھی زندہ ہوتی تو نبی علیہ السلام ان کو بھی بلاتے، ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کرتے۔ اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی بلا لیتے پھر۔ تو چونکہ اس وقت حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی آپ کی زندہ ہی نہیں تھی، تینوں کی تینوں بیٹیاں آپ کی، زینب بھی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی آپ کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو چکی تھیں اور اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ اس لیے آپ نے حضرت عثمان کو نہیں بلایا کیونکہ اس وقت ان کی بیوی موجود نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعا کے ذریعے آپ نے اپنے اہل بیت کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ تو اہل بیت میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، اور اسی طرح جو آل رسول ہے اس کے اندر آپ کے پردادا کے 4 جو بیٹے ہیں، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے 3 بھائی اور بھی تھے، ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام نوفل تھا، اور چوتھے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ان کے 4 بیٹے تھے آپ کے پردادا کے۔ تو ان بیٹوں میں سے جو 2 بیٹوں کی اولاد یعنی آپ کے 2 دادوں کی جو اولاد ہے مطلب کی اور ہاشم کی، وہ بھی اہل بیت میں اور آل رسول میں شامل ہے۔ اہل علم کے قول کے مطابق اہل بیت کے اندر ہر وہ فرد ہے جس پہ صدقہ اور زکوٰۃ لینی حرام ہے۔ اہل بیت کے اندر ہر وہ فرد شامل ہے جس کے اندر صدقہ اس کے اوپر حرام ہے، تو وہ حضرت علی کی اولاد پہ حرام ہے، حضرت عباس کی اولاد پہ حرام ہے، عقیل کی اولاد پہ حرام ہے، جعفر کی اولاد پہ حرام ہے، ان پہ صدقہ خیرات حرام ہے۔ حسنین کریمین بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہے اور مطلب کی جتنی بھی اولاد ہے وہ بھی آل رسول کے اندر شامل ہے۔ بعض علماء نے آل رسول اور اہل بیت میں فرق بھی کیا ہے، تو صحیح قول یہی ہے کہ آل بیت کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ اور خیرات جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔